میں جب دیکھتا تھا کہ یہ لوگ بغیر لوس، بغیر کسی لالچ کے دین اسلام کی خدمت میں اس قدر مگن ہیں کہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ کالے کی منڈی میں کوئی ایسا ہمارے پاس پراپر کوئی مدرسہ نہیں تھا جس کو ہم ایک پراپر طور پر چلا سکیں۔ منڈی کا طریقہ کار یہاں یہ ہے کہ عطیات باکس، ہم نے ہر شاپ پہ عطیات باکس رکھے ہوئے ہیں جس کی ماشاءاللہ ڈھیر آمدنی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AMKN اور میں ہوں رزاق احمد مجاز۔ آج ہم موجود ہیں فیضان مدینہ منڈی کالے کی، جو کہ ادارہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہاں پر قائم ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے کہ یہ ادارہ کس طرح قائم کیا گیا، اس کے پیچھے کس کس کی کوششیں شامل ہیں اور اس ادارے کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس ادارے کو چلانے والے لوگوں کی کوشش، محنت، لگن سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ دین اسلام پر کام کرنا کتنا اہم ہے اور یہ کتنے معنی رکھتا ہے، اس کا معاملہ اس دنیا میں کس طرح سے ملتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا حصہ ہوگا۔ آج اس پر بات کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیضان مدینہ منڈی کالے کی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مدرسہ کے، اس جامعہ کے شعبہ اشاعت و نشریات، تعمیرات اور مالیات کے نگران محترم محمد عتیق الرحمن اطاری صاحب۔ ہم ان سے اس مدرسہ اور جامعہ کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے تاکہ لوگ جو اپنے سرمایے کو بچا کے رکھتے ہیں اور دین کے کاموں پر نہیں لگاتے، ان کے لیے ایک اچھا اور بہترین سبق بن جائے۔ دعوت اسلامی کے اہتمام سے یہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ہم ان سے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اس وقت میرے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں محترم جناب محمد عتیق الرحمن اطاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں محمد عتیق اطاری صاحب سے۔ میرا پہلا سوال ہے حضرت آپ سے کہ آپ نے دعوت اسلامی کو اختیار کیا اور آپ نے کیسے اور کس طرح دعوت اسلامی کو اختیار کیا اور اس طرف آپ کا رجحان کیسے بنا؟ سب سے پہلے میں انجمن محبوبان ختم نبوت آفیشنل چینل کو اپنے فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ فیضان مدینہ میں آئے اور ہمیں عزت بخشی۔ دعوت اسلامی میں آنے کا ایک مقصد تھا میرا، اور الحمدللہ کافی حد تک وہ پورا بھی ہو چکا ہے، اور اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ جو بھی نیک تمنائیں، نیک خواہشات، نیک جذبے اس بارے میں ہمارے ہیں، اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور پایا تکمیل تک پہنچائے۔ میں جب دیکھتا تھا کہ یہ لوگ بغیر لوس، بغیر کسی لالچ کے دین اسلام کی خدمت میں اس قدر مگن ہیں کہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ کالے کی منڈی میں کوئی ایسا ہمارے پاس پراپر کوئی مدرسہ نہیں تھا جس کو ہم ایک پراپر طور پر چلا سکیں، جس میں قرآن پاک کی تعلیم ہو، بچوں کی تربیت بھی ہو ساتھ ساتھ۔ تو اس جذبے سے
ان لوگوں کی محنت دیکھ کر میں اس میں شامل ہوا اور الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک بہترین بلڈنگ فیضان مدینہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور میں آپ سے پرسنلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس مسجد پر جو لاگت آئی ہے اس جامعہ پر، وہ منڈی کے لوگوں نے اس پر انویسٹ کیا ہے یا فیضان مدینہ کا جو دعوت اسلامی کا ایک نظام ہے فنڈنگ کا، وہ فنڈنگ بھیجتے ہیں اور آپ اس پر لگا رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو آپ اگر بتا دیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ جی، اس میں ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں آتی، نہ کوئی باہر سے پیسہ آتا ہے۔ یہ ہمارے علاقہ کالی کی منڈی کی خوش قسمتی ہے، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں پیسہ دیتے ہیں اور ان کا پیسہ الحمدللہ صحیح طریقے کے ساتھ مساجد اور مدرسے میں لگایا جاتا ہے۔ فنڈنگ کا طریقہ کار یہاں یہ ہے کہ عطیات باکس، ہم نے ہر شاپ پہ عطیات باکس رکھے ہوئے ہیں جس کی ماشاءاللہ ڈھیر آمدنی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ دوسرا، ہمارے فیضان مدینہ کے باہر ہم نے ایک بستہ لگایا ہوا ہے، سیل کیمپ کیا ہوا ہے، ڈونیشن سیل اسے ہم بولتے ہیں۔ اس میں لوگ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے اس میں لوگ اپنی زکوٰۃ، عطیات، صدقات ہمیں دیتے ہیں اور یہ اس طریقے کے ساتھ فنڈنگ کر کے ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ہمیں باہر سے کوئی ڈونیٹ نہیں آتی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ منڈی کالے کی یور عوام جو ہے وہ بھرپور تعاون کر رہی ہے اس مدرسہ کو چلانے میں، اس مسجد کو چلانے میں۔ تو ہم عتیق بھائی سے ایک سوال جو ہے یہ پوچھیں گے کہ یہاں پر کتنے لوگ آپ نے رکھے ہیں؟ ہم نے ماشاءاللہ دیکھا یہاں صفائی کا انتظام بہت خوبصورت ہے، بڑا پیارا نظام ہے، تو کیا یہاں پر پراپرلی آپ نے ورکرز ہائر کیے ہوئے ہیں یا مدرسہ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہی کام کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہاں اس وقت 11 ورکر کام کر رہے ہیں، اس ایک بلڈنگ کے نیچے 11 ورکر کام کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ 11 لوگوں کا ایک روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک خادم رکھا ہوا ہے جو الحمدللہ یہاں ڈیلی بیسس پہ صفائی کے نظام کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ 4 سند شدہ حافظ قرآن قاری رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے بچوں کو ادھر مفت حفظ و ناظرہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کا ایک اجیر ہمارے پاس یہاں رہتا ہے۔ وہ ماشاءاللہ دکان دکان پر جا کر جو بڑے اسلامی بھائی ہیں جو قرآن پاک پڑھ نہیں سکے تھے ابھی تک، ان کو دکان دکان پہ جا کر قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہمارا یہاں پر اکاؤنٹنٹ ہے جو ہمارے مالیات کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ 2010 سے میں مالیات میں آیا اور 2012 کو اس فیضان مدینہ کی تعمیرات شروع ہوئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک کسی ایک بندے نے بھی، کالے کی منڈی کی شخصیات نے جتنا بھی تعاون کیا اور جو پیسہ جہاں سے آیا جہاں لگایا گیا اس کا ایک ایک روپے کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ اکاؤنٹنٹ بھائی جو ہیں وہ کمپیوٹر کے اوپر اس کی انٹریز وغیرہ کرتے ہیں۔ تیسرا ایک ہمارے پاس شعبہ ہے عشر کا۔ ہمارے پاس یہ تقریباً علاقہ دہی علاقہ کہلاتا ہے، یہاں پہ گندم منجی کی کاشت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں غربا کے لیے، مساکین کے لیے اور مدارس کے لیے اپنی زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر نکالیں، اس کی دعوت کے لیے ہمارے پاس ایک بندہ حائل ہے جو سارا دن تقریباً لوگوں کو دیہاتوں میں جا کر، ڈیروں پر جا کر نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو دین اسلام سکھاتا ہے۔ میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کتنے بچے اس وقت ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب سے یہ ادارہ بنا ہے کتنے بچے یہاں سے قرآن پاک حفظ کر کے جا چکے ہیں؟ کیا اس کا کوئی حساب کتاب، کوئی بچوں کی تعداد آپ کے پاس موجود ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو؟ اور اگر کالے کی منڈی میں یہ ویڈیو دیکھی جائے تو اس کے ارد گرد کے نواح میں لوگ دیکھیں تو وہ اس مدرسہ کی طرف اپنے بچوں کو بھیجیں کہ یہاں پر اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے۔ کتنے بچے اب اس مدرسہ میں زیر تعلیم ہیں؟ جی 2012 کو اس کا افتتاح ہوا تعمیرات کا، جہاں سے ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔
اور 2 مارچ 2017 کو باقاعدہ اس کی کلاسز کا آغاز ہوا۔ ہم نے الحمدللہ 2020 مارچ میں اس کا دوسرا سالانہ تقسیم اسناد اجتماع پاک منعقد کیا۔ اس وقت اس میں 82 بچے جو ہیں حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ جو 10 مارچ کو ہمارا سالانہ تقسیم اسناد اجتماع پاک ہوا، اس میں ہم نے 34 بچوں کو ماشاءاللہ اسناد تقسیم کی، جن بچوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کیا۔ اور ابھی تک الحمدللہ جو خالی ناظرہ کی تعداد ہے وہ 200 کے قریب بچے ماشاءاللہ یہاں سے ناظرہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی کلاسز جاری ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل 2021 مارچ کو ہمارا دوبارہ تیسرا تقسیم اسناد اجتماع پاک ہوگا، جس میں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم خالی شعبہ حفظ کے 30 مدنی منوں کو جو تقسیم اسناد اجتماع میں اسناد پیش کریں گے۔ عتیق بھائی، میں آپ سے ایک سوال جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس مدرسے کو یہاں تک محدود رکھنے کا ارادہ ہے کہ یہاں پر صرف ناظرہ اور حفظ ہی کروایا جائے، یا آپ کے جو آگے کی کچھ پلاننگ ہے اس کے بارے میں کہ صرف آپ کیا لڑکوں کے لیے ہی تعلیم کا انتظام کریں گے، یا اس میں آپ جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں گے؟ تو اب ناظرین کو بتائیں گے آپ کے فیوچر میں کیا پلاننگ ہے؟ جی الحمدللہ، جیسے یہاں پر ہم نے الحمدللہ ایک مدرسہ باقاعدہ قائم کیا جس میں اب 82 تک تعداد پہنچ چکی ہے مدنی منوں کی، تو ہم آئندہ فیوچر میں کالے کی منڈی میں کوئی بھی ایسا بڑا ادارہ نہیں ہے مدرسہ جس میں ہم اپنی بچیوں کو بے خوف ہو کر بھیج سکیں۔ ایک والدہ ہی اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے جب وہ قرآن پاک حفظ و ناظرہ اور اس کی تشریح وغیرہ میں جائے گی، اسے علم ہوگا ہمارا قرآن، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، تو تبھی وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی۔ اس کے لیے ہم نے جامعۃ المدینہ للبنات کا افتتاح کر دیا ہے، تعمیرات کا۔ یہ ہمارے فیضان مدینہ کے بالکل چند گز کے فاصلے پر مین روڈ پر تعمیر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا جلد افتتاح ہم کلاسز کی صورت میں ربیع الاول کو کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل جو بچے یہاں پر حفظ و ناظرہ کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں ان کے لیے جلد درس نظامی کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی کالے کی منڈی میں جو قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عتیق بھائی، میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اور یہ سوال ہماری نوجوان نسل کے لیے ہوگا۔ جیسے میں ہوں یا ہمارے اور بہت سے نوجوان ساتھی ہیں، یہ جو دنیا اس وقت جس حالت میں ہے، یہ پرفتن دور ہے، ہر طرف ظاہری طور پر تو علم ہے لیکن باطن میں جہالت کا ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لبرلزم جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ میرا ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ اس جوانی کی حالت میں ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کا لگاؤ، آپ کا تعلق دین سے، مدرسہ سے، مسجد سے جڑ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے ناظرین کو اگر آپ یہ بتا دیں تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوگا اور ایک راستہ ہوگا۔ جی، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس پرفتن دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، بہت زیادہ فرقہ وریت ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم کو ایک بات ذہن نشین ضرور کرنی چاہیے کہ اس دور میں ایک پیر کامل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ضرور دینا چاہیے۔ یہ اس پیر کامل کی نظر کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں گیمز کے حوالے سے لگا لیں، سینما گھر آباد ہیں، ہر طرف بے حیائی فحشی کا دورہ ہے،
تو اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ نوجوانان کو سنت کے مطابق دہاڑی رکھوائی، امامہ شریف رکھوایا، 5 وقت کا نمازی بنایا۔ ہم اللہ عز و جل کا یہ کرم سمجھتے ہیں اپنے آپ پر خاص کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس طرف آئے اور ہماری ایسی جماعت کے ساتھ ہم منسلک ہو سکیں۔ یہاں پر ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ 106 سے زائد شعبہ جات ہیں جو اس وقت دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جس میں ایک اہم ترین شعبہ مدنی چینل بھی ہے، جو ہمارے گھروں میں آج بد مذہبی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کیبلز کا آنا اور طرح طرح کے چینلز فحاشی اریانی وغیرہ دکھایا جا رہا ہے۔ مدنی چینل پراپر ایک مذہبی چینل ہے جس میں ماشاءاللہ دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر اویئرنیس کے لیے جو ہم مختلف کارٹونز دیکھتے ہیں، اس میں غلام رسول کے کارٹونز لوگوں میں بہت زیادہ مقبول عام ہیں۔ ہمارے 106 شعبہ جات ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان میں مختلف شعبہ جات میں جو اہم ترین شعبہ جات ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان، جو بڑے اسلامی بھائی جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکے ابھی تک، ان کو گھر گھر جا کر، ان کی دکان جا کر ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے بارے میں آپ نے سنا، یہاں پر قرآن و حفظ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک شعبہ عشر مجلس ہے جو ماشاءاللہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ عطیات اللہ کی راہ میں خرچ کریں، راہ خدا میں ایک دینے سے 70 گنا اللہ تعالیٰ عز و جل بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک اور میں اس میں شعبہ جات کی بات کریں تو ہمارا ایک بہترین شعبہ مقدس اوراد کا ہے، جس میں ہم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے مبارک اوراق جو ہیں زمین پر گرے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ایک ٹین کے جو ہیں پیک ہر گلی محلے میں لگا دیے ہیں، جس سے وہ آپ وہاں سے اٹھا کر اس کو اللہ کے گھر کا نام جو ہے وہ اس میں ڈال دیں، اور ہمارا ایک اسلام بھائی ایک ہفتہ بعد اس کو خالی کر اس کو ایک ہمارا ایک شعبہ جو ہے وہ اس کو ورک کر کے اس کو مقام پر مقدس اوراق کو مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ ہے، جس میں درس نظامی تدریس کا جو ہے وہ علم پڑھایا جاتا ہے، جس میں عالم دین اور مفتیان کرام بنتے ہیں۔ میں آپ سب سے کو دعوت پیش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ ٹچ رہیں، انشاءاللہ عز و جل دین اسلام کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ منڈی کالے کی جو حافظ آباد کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں پر تعلیم و تربیت اسلامیہ کا کس طرح سے اہتمام کیا دعوت اسلامی نے اور ہمارے دوست بھائی محمد عتیق الرحمن اطاری صاحب نے، اور اس ادارے کو منظم کیا اور اس ادارے کی بہتری کے لیے دن رات کوشش اور مشقت کر رہے ہیں عتیق اطاری صاحب اور ان کی ساری ٹیم اور دعوت اسلامی۔ ناظرین، مرشد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاریخ راستوں میں اگر کوئی روشنی بن کے آپ کو راہ دکھائے گا تو وہ مرشد کامل ہے۔ اور امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کا تو نعرہ بھی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ نعرہ ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش میں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے AMKN 2010 اور میں ہوں آپ کا دوست رزاق احمد۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔